دنیا بھر کے نام ہے، دین کا پیغام ہے یہ دنیا بھر کے نام ہے۔ آپ نے ابھی جو بیٹھنے کا وہ جو لباس کا تذکرہ کیا نا، ایک پہلو کی طرف اگر مزید اب میں جو کہوں گا تو بہت زیادہ کھل کر نہیں کہہ سکوں گا۔ ہمارے یہاں جو ایک پینٹ اور جو ٹی شرٹ یا شرٹ کا جو ایک رجحان ہے، تو آج کل ایسا مجھے محسوس ہو رہا ہے کہ شاید شارٹ شرٹ اور ٹائٹ شرٹ پہننے کا آئی تھنک کہ یہ ایک ٹرینڈ چلا ہے، اور ٹی شرٹ بھی جو ہے نا وہ بھی لانگ نہیں ہوتی، شارٹ ہوتی ہے۔ تو اب جب ایسے میں جب اگر بالفرض کہ وہ نمازی ہے، جب وہ مسجد میں آتے ہیں اور جب آپ سجدہ کرتے ہیں نا، تو ہو سکتا ہے کہ بعض صورتوں میں آپ کی نماز مقروء تحریمی ہو جاتی ہو، یا اس کے علاوہ کوئی اور مسئلہ ہو جاتا ہو، نماز نہ بھی ہوتی ہو، جی نماز نہ بھی ہوتی ہو، صحیح فرمایا آپ نے۔ تو ایسی صورت بعض صورتوں میں، جی بعض صورتوں میں، مطلقاً نہیں، نہیں بالکل بعض صورتوں میں، لیکن غلط فہمی نہ ہو جائے کسی کو۔ کیا میں لائیو کتنا بولوں بابا؟ زیادہ کو جو سمجھدار ہے جی ہاں، وہ سمجھ گئے، اور بس حالات ایسے ہے کہ اب زیادہ بولیں گے نا ہم لوگ، یہ پھر ہمارے پاس آئیں گے نہیں۔ جی ہاں میں بھی کچھ بول گیا ہوں اور مجھے بھی اب تھوڑا احساس ہو رہا ہے کہ پھر یہ آئیں گے نہیں، کہ یار یہ ہمیں سنائیں گے، آپ آؤ یار، ہم ہر بار نہیں بولتے یہ۔ اب وہ صوبان بھائی نے سوال ایسا کیا تو یہ تھوڑا میں نے بول دیا، ہم آپ جو بھی یعنی کہ لباس پہنے، جائز لباس ہو، شریعت کے مطابق پہنے، آپ آیا کریں، آئیں گے تو انشاءاللہ کچھ نہ وہ دین سیکھیں گے، یہ نہ وہ لباس کے چکر میں یا بیٹھنے کے چکر میں کہ ہم یوں بیٹھیں گے یوں بیٹھیں گے تو یہ ہم کو بولے گا سیدھا بیٹھ، تو یہ ہم بولتے نہیں ہیں۔ اور مبلغین کو بھی میری تاکید ہے کہ بالکل نہیں چھیڑا کرو، یہ پہلے میں نے یہ نوٹ کیا ہے نا، مجھے تجربات ہوئے ہیں، داڑھی کے لیے مجبور کرنا، داڑھی رکھو داڑھی رکھو، تو نہ تھوڑی بولے گا، بالکل رکھوں گا، چہرے پر بھی رکھوں گا، دل میں بھی رکھوں گا، اور بولو، پھر آئندہ وہ گلی بدل دے گا آپ کو دیکھ کے کہ ابھی کھینچ کے نکالیں گے میری داڑھی، ایسے نہیں ہوتا۔ پہلے نماز کا بولنا چاہیے کہ نماز فرض ہے، اور پھر یہ کہ نماز کا جس کو بولیں گے نا وہ آپ سے بدظن بھی نہیں ہوگا، اپنے آپ کو ہی ملامت کرے گا، جبکہ ہے مسلمان تو اس کو کون سا مسلمان ایسا جس کو پتا نہیں کہ نماز فرض ہے، تو وہ نماز پر آ جائے گا تو انشاءاللہ اور بھی منزلیں آسان ہو جائیں گی، اور بھی بہت سارے کام ہیں جو ہمیں مسلمانوں کو بتانے ہیں، یا تو داڑھی رکھواتے تھے یا امامہ بندواتے تھے، یعنی میرے پاس لے آتے تھے ملاقات کے لیے، لائنیں لگتی تھی، مجھے چونکہ بہت تجربہ ہے، چاہے وہ شیوڈ ہو، چاہے چھوٹی داڑھی والا ہو، چاہے پوری داڑھی والا ہو، مجھے پیچھے کھڑے ہو کر اس کے پیچھے رکھتے، اس کو آگے بڑھاتے تھے لائن میں، مجھے اشارہ کرتے تھے اس کو امامہ بندواؤ، اس کو امامہ بندواؤ، یا کسی کی تو شیوٹ کو امامہ بھی بندوا دیتے ہیں لوگ، بندوا کے پھر بھلا ملاقات کے لیے تو یار یہ کتنی دیر باندھے گا، کتنے دن نہیں، کتنی دیر باندھے گا، جہاں آپ کی نظر پھری اس کا امامہ چلا گیا، مفت میں امامہ مل جاتا ہے تو یہ باندھ لیتے ہیں۔ پھر ایسے لوگ تھوڑا یوں ہوتے لگے، پھر اس سے پکڑ کے امامہ خرید دیا گیا، یار امامہ بندوانا ہے، ارے واہ باندھ دیا، اس کو ایک کپڑا ہو گیا، کام آ جائے گا گھر میں، امامہ تھوڑی باندھے گا یار، پینٹ شرٹ ان شیوڈ، اور دنیا داری کے دھندے، دفتروں میں کام کرنا، اور طرح طرح کے، یہ بیچارہ امامہ کیسے باندھے گا یار؟ داڑھی رکھوا لو تو بھی، مگر داڑھی پہلے نماز تو پڑھاؤ اس کو، داڑھی واجب ہے بے شک، اگر ظن غالب ہے کہ آپ کے بولتے ہی آپ کے سمجھانے سے رکھ لے گا تب تو سمجھانا واجب ہوگا، لیکن ایسا عام طور پہ ہوتا نہیں ہے، خالی اس کے پیچھے لگ جاتے ہیں تو بندہ بھی بھاگ جاتا ہوگا، بعض ایسے کرتے ہیں، تو ایسا بالکل نہیں کرنا ہے۔ یہی بات کیا آپ اسلامی بہنوں کو بھی ان کے ساتھ اسلامی بہنوں کو زیادہ سمجھانے کی ضرورت ہے، اچھا، لیکن سمجھایا، کلپ بھی جاری کیا تھا میں نے کہ وہ اس طرح پھر کوئی ماڈرن عورت لڑکی آ گئی بے پردہ، تو بے پردگی تو اب کیا کریں، ہے تو یقیناً گناہ ہے، اس کو گناہ ہی کہیں گے، اتنی عام ہے کہ اب وہ دین کی بات سننے کے لیے کسی نے اس کو فورس کیا یا کوئی نیکی کی دعوت دی سمجھ میں، وہ آئی، اب آئی بے پردہ ہے، آپ اس کو ایک سائے ادھر سے کھینچ رہی ہے، ادھر سے کھینچ رہی ہے، دوسری اشارے کر رہی ہے، برقع باندھو، مدنی برقع پہن لو،
تو وہ تو بیچاری ہو سکتا ہے مروت میں ہاں کر بالکل بالکل میں ابو کو بولوں گی کہ مجھے برقع فوراً سلوا دیں اور بالکل ایمرجنسی نافذ کر دوں گی میں. اور پھر یہ کہ آپ پر ایمرجنسی نافذ ہوگی, آئندہ شاید آئے گی نہیں, یا جھگڑے کرے گی, یا گھر میں جھگڑے کرے گی, یا آپ کے پاس نہیں آئے گی. صرف طالبات بھی بیچاریاں پڑھتی ہیں جامعۃ المدینہ میں, لیکن سب تھوڑی پردے والی ہوتی ہیں, تو ان کو باجیوں کا مجبور کرنا بھی بعض اوقات بھگا دیتا ہوگا. تو اس طرح کا میں نے پھر پتا چلا نا, مجھے شکایت ملی کہ اس طرح ہو رہا ہے اور نقصان ہو رہا ہے, تو میں نے پھر کلپ جاری کیا تھا. اس کے بعد میرا خیال ہے فرق پڑا ہے, اس کے بعد کوئی شکایت میں نے سنی نہیں ہے. اس کو بھی 2 سال تو ہو گئے ہوں گے اس واقعے کو, ہو سکتا ہے زیادہ ہو گئے ہوں. سمجھانے کی ماشاء اللہ نہیں, اس طرح بہنیں ہماری جو ذمہ دار ہے نا, ان میں ایک تعداد ہے جو بہت سمجھدار ہے الحمدللہ. یہ خود یہ ایسا کرتی بھی نہیں ہوں گی, وہ جذباتی اسلامی بہنیں جو نئی ہوتی ہیں یا تھوڑی ان سمجھ ہوتی ہیں, یہ کرتی ہوں گی ایسا کہ یار آنے دیا جائے بس, اس کو نہ بے پردی پر ٹوکا جائے, نہ اس کو شاپنگ پر ٹوکا جائے, نہ اس کو فلمیں ڈرامے پر ٹوکا جائے. اس کو آنے دیں, اس کو نماز کی بات کریں, اور اس کو مطلب محبت دیں کہ یہ قریب آ جائے گی, یہ پھر سب مانے گی اور کرے گی. ابھی بولو گے تو یہ مانے گی کیا, خالی ہاں بولے گی پھر ہاتھ سے جائے گی, نہ وہ ہاتھ میں رہے گی بات, نہ یہ بات ہاتھ میں رہے گی, نہ یہ سدھرے گی, نہ سدھرنے کی کوششوں پر آئے گی. یہ تو مجھے ملا نہیں بنا دیں گے, ہمارا خاندان میں یوں ہے, ہمارے ماحول یوں ہے. اب واقعی شادیوں میں ایسا گندا ماحول ہوتا ہے آج کل کے, خدا کی پناہ. اب اس کو آپ بولو شادیوں میں بھی مت جاؤ, ادھر بھی مت جاؤ, ادھر بھی مت جاؤ. بات تو صحیح ہے کہ جہاں یہ گندگی ہے وہاں نہیں جانا چاہیے, لیکن اب آپ روکو گے تو پھر وہاں تو جائے گی, ہے آپ سے بھی ہاتھ سے نکل جائے گی نا, مشکل ہی ہے. یہی صحیح بھائیوں حال ہوتا ہے. میں ایک پرانی مثال دیتا ہوں کہ اخبار کا کوئی مالک, آدھا مالک تھا, پارٹنرشپ, کوئی پاورفل آدمی لگ رہا تھا, اور اخبار بھی یعنی کہ یوں مشہور اخبار تھا اور بہت بکنے والا اخبار تھا. اس کو میں نے دعوت دی اجتماع کی, تو اس نے یار کیا اجتماع میں آئے ہیں. ایک بار آیا تھا میں, تو ایک بولتا مجھے داڑھی رکھو. میں کیا داڑھی رکھوں گا یار, میرے ماحول ایسا ہے. پھر مجھے داڑھی کے لیے بولنے لگے, شاید وہ اصرار کیا, اور یہ نعرے پہ نعرے لگا رہے تھے. بولا یار میں تو مجھے تو مزہ نہیں آیا, یعنی وہ تھا مطلب اس کا چھوٹ تھا نا زبان, مجھے بھی جواب دے دیا نا اس نے, میں نہیں آؤں گا. حالانکہ ایسا کم ہوتا ہے کہ جو آدمی بالکل یعنی کہ چھوٹ میں اس طرح مجھے بول دیا اس نے. ایسے تو کتنے ہوں گے جو بھاگ جاتے ہوں گے. نعروں کی تو شکایتیں پہلے بھی تھی ہمیں, نعروں پر نعرے, دے نعرے. تو نعرہ لگایا جاتا ہے موقع کی مناسبت سے, بات پہ نعروں سے طبیعتیں مختلف ہوتی ہیں, بعض لوگوں کو نہیں سمجھ میں آتے. جیسے ابھی ایک مثال, جیسے کئی ہوں گے نعرے نہیں سمجھ میں آتے ان کے, یار کیا بات پہ یہ نعرے لگاتے رہتے ہیں. تو نعرے کم کام زیادہ, اور جہاں نعرے زیادہ لگتے ہیں وہ کام ہو سکتا ہے کم ہو. پنجاب میں وہ نعرے ہی نعرے, دے نعرے, وہاں مطلب خطیب اعظم سے تو کوئی کم ہوتا نہیں ہے. عام طور پہ اس شہر میں کیا ہوتا ہے, بھلے اپنے محلے کی مسجد کا خطیب ہو, ٹھیک ہے خطیب اعظم ہے, اور جو اناؤنسنگ کرتا ہے اس کو اب تو کیا بولتے ہیں, آپ اس کو نقیب بولتے ہیں. تو نقیب صاحب بھی جو ہوتے ہیں نا, یہ کچھ تو بولیں گے بلا تاخیر, اب پھر کچھ بولیں گے, پھر تاخیر کرنے کے بعد بلا تاخیر بلائیں گے. یہ بھی میں نے پنجاب میں ماحول دیکھا, اس لیے معذرت کے ساتھ. تو یہ کہ دعوت اسلامی کا انداز بہت پیارا انداز ہے, محبت بھرا انداز, پیار بھرا انداز, نرم لہجے میں ہم کو لوگوں کو قریب کرنا, وحشت نہیں دلانی کہ ہم سے بھاگ جائیں, ہمیں نہ سنیں. ہمیں سنیں گے تو انشاءاللہ فائدے بھریں گے. کیا حصہ ہے بھائی, کیا حصہ ہے بہنیں, سب کے لیے میں نے الحمدللہ جو بن پڑا یہ مدنی پھول پیش کیے. اللہ آپ سب کو قبول کرنے کی سعادت بخشے, مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے. میں کرسی کے بغیر نہیں بیٹھتا, میری مجبوری ہے. نماز بھی کرسی پہ پڑھتا ہوں, کوئی یہ نہیں بولے خود تو بیٹھتا, میں بیٹھ تو جاؤں گا زمین پر, یوں تو کر کے کھڑا نہیں ہو سکتا. اور نماز بھی ایک سجدہ تو کر لیتا ہوں میں کھڑے. ابھی چاند رمضان کا, یا میں وہ کہنے ہی والا تھا, سجدہ شکر پر آپ نماز رمضان شریف چاند دیکھا تھا ہم نے, تو میں خوشی میں جذبے میں
وہ کر لیا حقیقی سجدہ الحمدللہ، وہ کر لیا. پھر میں نے بلایا کہ یار اٹھاؤ میرے کو، اٹھ نہیں سکا. اٹھ کر یوں تو میں یوں بیٹھ گیا اپنے حساب سے، یا سجدے میں سے ہی اٹھایا تھا مجھے. نہیں، آپ اٹھانے کی کوشش کی گئی اسی طرح جیسا آپ فرما رہے. پہلے تو آپ نے سجدہ شکر کیا، اس کے بعد اٹھا تو آپ نے فرمایا یار یوں نہیں ہوگا، آپ مجھے بٹھا دو پھر اٹھاؤ. بہت ٹھیک ٹھاک آزمائش. ہاں، تو یہ اس لیے کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم کو بولتا زمین پہ بیٹھو، خود صوفے پہ چڑھ کے بیٹھا ہے. میرے پاس اس طرح کے فرنیچر ہے بھی نہیں، یہ میری ضرورت ہے صوفے کی. صوفے پر بیٹھتا نہیں میں ایک عرصے تک تو بغیر ٹیک لگائے وہ اسٹول پہ نماز پڑھتا رہا. لیکن اب کچھ دن سے یا کچھ ہفتوں سے کچھ پرابلم ہے مجھے. اب میں اس کی ڈیٹیل بتانا نہیں چاہتا کہ مطلب اب مجبوراً میں پلاسٹک کی کرسی جو نارمل ہوتی ہے اپنی اس پہ بیٹھ رہا ہوں، تو اس سے مجھے اب فی الحال وہ موافق ہے. اس پہ بیٹھ رہا ہوں، صوفے پہ نہیں. صوفہ یہ بیان کے لیے بیٹھتا ہوں، یا رکھا ہوا ہے کبھی اس پہ ویسے ہی بیٹھ گئے تو وہ الگ بات ہے، لیکن میرا معمول نہیں ہے صوفے کا. میں جو اپنا کام کرتا ہوں تحریری کام، اس پہ بھی صوفہ نہیں رکھا ہوا ہے. پہلے صوفے پر بھی کیا کام، لیکن صوفہ نہیں ہے، کرسی ہے. بہرحال یہ کہ میں جو بھی کروں، میں جو کہہ رہا ہوں وہ اگر آپ کی سمجھ میں آتا ہے تو اس کو اپنا لیں. تو ویسے بھی کون سا میں نے زبردستی کسی کو منانا ہے، اور میری سن کر کون سا آپ کی عادت نکل جانی ہے. وہ تو کوئی لاکھوں میں ہوگا جو ایک دم سیریس لے لے، یا وہ جان قربان کرنے کا نعرہ لگانے والا بھی شاید بھاگ جائے گا. جان بھی قربان ہے، فرمان پر جان بھی قربان ہے. خالی الفاظ کا کھیل ہے، ایسے کہنے سے جان تھوڑی قربان ہو جاتی ہے. بابا جو کرسی کے تعلق سے جو سوال صوبان بھائی نے کیا ہے، اس میں بھی درخواست یہی ہے کہ کرسی کی خود ایک، جیسے اب کرسی ہے نا، آپ خود فرما دنیا میں کرسی ہے، تو کرسی کی ایک اپنی سائنس ہے، اس کرسی کا ایک اپنا ایک سبجیکٹ ہے. تو یہ کرسی کے تعلق سے میں تھوڑا سا یہ عرض کر دوں کہ جس طرح کپڑوں میں سائزیں ہوتی ہیں نا، اسمال، میڈیم، لارج، ایکسٹرا لارج، چھوٹی بڑی، تو اسی طرح کرسیوں کا بھی یہ پورا ایک حساب کتاب ہوتا ہے. کتنا انچ اونچی ہونی چاہیے، اس کا پورا میجرمنٹ ہوتا ہے. اگر آپ کرسی پر بیٹھنا ہی ہے اور آپ کرسی پر بیٹھنے پر ہیں تو پھر کرسی کو اس کے طریقہ کار کے مطابق لیں، تاکہ کرسی سے آپ کے پاؤں میں، آپ کی کمر میں، آپ کی ریڑھ کی ہڈی میں، اسپائنل کارڈ میں اس طرح کی چیزیں نہ ہو، پرابلم ہو جائے. کہ بعض کرسیوں کی وجہ سے لوگوں کی ڈسکیں خراب ہوئی ہیں، لوگوں کے اسپائنل کارڈ کے پرابلم ہوئے، اور لوگوں کی ریڑھ کی ہڈیوں میں مسائل پیدا ہوئے ہیں، اور کسی کی رانوں میں مسائل پیدا ہوئے ہیں، کسی کے گھٹنوں میں مسائل پیدا ہوئے ہیں. تو کرسی کے تعلق سے بھی معلومات لے کر اور اچھی انداز سے لیں. بعض کرسیاں جھلتی رہتی ہیں، دیکھنے میں بہت خوبصورت ہوتی ہیں، بیٹھو نا تو پھر جھلتی رہتی ہیں، اور اس میں مطلب کہ کافی چال ہوتی ہے. اس سے بھی آپ کے بدن کو یہ راحت پہنچنے کے بجائے زحمت پہنچنے کا اندیشہ ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علیہ. جی مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ.